کسی مردہ شخص کو منجمد کرنے والی جرمن کمپنی لوگوں کو ایک سپورٹس کار کی قیمت پر دوسری زندگی کی پیشکش کر رہی ہے. تو کیا یہ عمل واقعی ممکن ہے یا محض جھوٹا وعدہ؟ یورپ کی پہلی کرائونکس لیب ٹمارو بایو چلاتے. اس کمپنی کا مشن مریضوں کو موت کے بعد فریز یعنی منجمد کرنا تاکہ انہیں مستقبل میں دوبارہ زندہ کیا جا سکے. اس کی قیمت $2 لاکھ ہے. ٹمارو بایو کے شریک بانی ایمل کینزیور ہیں جو ماضی میں کینسر پر تحقیق کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنا پیشہ بدلا کیونکہ کینسر کے علاج میں پیش رفت سست روی کا شکار تھی. دنیا کی پہلی کرائونکس لیب نصف صدی قبل مشیگن میں قائم کی گئی تھی. یہ موضوع ایک واضح تقسیم کا باعث ہے جس میں ایک طرف لوگ انسانیت کے مستقبل پر یقین رکھتے ہیں تو دوسری طرف کرائونکس کے نظریے کو سرے سے مسترد کیا جاتا ہے تاکہ کینزورا کے مطابق اس کی طلب اب بڑھ رہی ہے. ابھی تک اس سٹارٹ اپ نے 3 سے 4 افراد اور 5 پالتو جانوروں کو منجمد یا کرائیو پریزروڈ کیا ہے جبکہ قریباً 700 افراد نے اس کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے. 2025 کے دوران کمپنی اپنے آپریشنز کو وسعت دے گی اور امریکہ میں پھیل جائے گی. آج تک کسی مردہ شخص کو منجمد کیے جانے کے بعد کامیابی سے زندہ نہیں کیا جا سکا. اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ممکنہ طور پر دماغ کو بھاری نقصان پہنچ چکا ہوگا. کنگز کالج لندن میں نیورو سائنس کے پروفیسر کلیو کوئن کہتے ہیں کہ انسانوں کے دماغ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور ایسے شواہد نہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے. ان کے مطابق یہ نظریہ غیر معقول ہے. یہ پیش گوئی کی جاتی ہے کہ نینو ٹیکنالوجی سائنس اور انجینئرنگ کی وہ چاک جس میں نینو سطح تحقیق کی جاتی ہے اور کونیکٹومیکس دماغ کے نیورونز کی میپنگ حقیقت اور تھیوریٹیکل بیولوجی کے بیچ خلا کو پر کرے گی. تاہم کوئن کی رائے میں یہ جھوٹا وعدہ ہے. ایسی تنقید نے ٹمارو بایو کے ارادوں کو کمزور نہیں کیا. ان طریقہ یہ ہے کہ ایک مریض آمادگی ظاہر کرتا ہے اور ڈاکٹر تصدیق کرتا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی کے آخری دن جی رہا ہے. کمپنی ان کے پاس ایک ایمبولینس بھیج دیتی ہے. جب مریض کو قانونی طور پر مردہ قرار دے دیا جائے تو لاش کو ٹمارو بایو کی ایمبولینس میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں کرائونکس کا عمل شروع ہوتا ہے. سٹارٹ اپ کی حوصلہ افزائی ایسے مریضوں سے ہوئی جن کے دل کی دھڑکن جما دینے والے درجہ حرارت میں رک گئی اور بعد میں دل دوبارہ دھڑکنے لگ گیا. ایک مثال اینا بیگنون کی ہے جنہیں 1999 کے سکی ہالیڈے کے دوران ناروے میں 2 گھنٹے کے لیے مردہ قرار دیا گیا لیکن وہ بعد میں زندہ بچ گئی. اس عمل کے دوران لاشوں کو 0 سے بھی کم درجہ حرارت پر فریز کیا جاتا ہے اور ان میں کرائیو پروٹیکٹیو مائع داخل کیا جاتا ہے. کینزورا کی کمپنی کرائونکس کے شعبے میں پریکٹس اور تحقیق کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ 0 سے کم درجہ حرارت پر جاتے ہیں تو آپ کا مقصد لاش کو محض فریز کرنا نہیں ہوتا بلکہ آپ اسے کرائیو پریزرو کرنا چاہتے ہیں ورنہ ہر طرف برف کے کرسٹل بن جائیں اور لاش کے اندر ٹیشوز تباہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اسے روکنے کے لیے آپ جسم میں پانی کی سطح جمنے والی ہر چیز نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ کرائیو پروٹیکٹیو ایجنٹ داخل کرتے ہیں. اس کے لیے اینٹی فریز اشیاء جیسے ڈی میتھائل سلفو آکسائڈ اور ایتھائلین گلائکول استعمال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پر کرنے کے بعد آپ تیزی سے جسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں قریباً -125 سیلسیس ڈگری تک اور آہستہ آہستہ درجہ حرارت کو -125 ڈگری سیلسیس سے -196 ڈگری سیلسیس تک جاتے ہیں. بعد کے درجہ حرارت میں مریض کو سوئٹزرلینڈ کے ایک سٹوریج یونٹ میں منتقل کیا جاتا ہے. کینزورا کا کہنا ہے کہ اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں. منصوبہ یہ ہے کہ مستقبل میں ایک ایسا وقت آئے جب آپ پرانی ٹیکنالوجیز حد تک جدید ہو جائے گی کہ کینسر یا مریض کی موت کی کوئی بھی وجہ ہو اس کا علاج ممکن ہوگا. کرائیو پریزرویشن کا عمل خود بھی ریورس کیا جا سکتا ہے. ایسا 50 یا 1000 سالوں میں ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آخر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک آپ درجہ حرارت برقرار رکھیں گے آپ اس حالت کو کسی بھی وقت تک برقرار رکھ سکتے ہیں. کرائونکس کے باہر کی دنیا کے لیے یہ خیالات فریب یا افسانوی لگے. کنزرو نے کہا کہ انہیں ایسی کوئی وجہ معلوم نہیں ایسا اصولاً کیوں ممکن نہیں ہوگا. تاہم کرائیو پریزرویشن کے ذریعے کامیابی سے دوبارہ زندہ کیے گئے انسانوں کی تعداد 0 ہے. جانوروں پر کئی تحقیق سے بھی اس کے امکانات کا فقدان ظاہر ہوتا ہے. اب ممکن ہے چوہے کے دماغ کو منجمد کیا جا سکتا ہے جب یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن انسانوں کے دماغوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے منجمد کیا جا سکے گا لیکن یہ عمل صرف تب ہی ممکن ہوتا ہے جب مرے ہوئے جانوروں کا دل دھڑک رہا ہو. کنزیورا نے کہا کہ جب ہچکچاہٹ کی وجہ سے اکثر یہی ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد زندہ کرنے کا خیال عجیب لگتا ہے لیکن اکثر طبی پروسیجرز عام ہونے سے پہلے شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. وہ اعضاء کے ٹرانسپلانٹ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دل کسی اور انسان میں ڈالنا پہل عجیب لگتا ہے لیکن ہم اسے روزانہ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کرائونکس اسی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ راؤنڈ ورم سی ایلیگنس
کو کرائیو پریزرو کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے حوصلہ افزا شواہد ملے ہیں کہ یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ ایسے شواہد بھی ہیں کہ مرنے کے بعد چوہوں کے اعضاء کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ سن 2023 کے دوران یونیورسٹی آف مینسوٹا ٹوین سٹیز نے کرائونکس کی مدد سے 100 روز تک چوہوں کے گردے سٹور کیے، پھر انہیں دوبارہ گرم کر کے ان سے کرائیو پروٹیکٹیو مایا نکال دیا گیا۔ ان اعضاء کو دوبارہ 5 چوہوں میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ اس پورے عمل میں 30 روز لگے۔ کنزیورا کے مطابق اس چھوٹے سے اور کم فنڈنگ والے شعبے کا مطلب ہے کہ کئی چیزیں اب تک ثابت نہیں ہوئی کیونکہ کسی نے آزمائش نہیں کی، مگر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ طبی تحقیق میں ایسی کئی چیزیں چوہوں اور کیڑے مکوڑوں میں ثابت ہوئی ہیں لیکن انسانوں پر نہیں۔ کرائونکس ایک وسیع تجربہ گاہ ہے جس میں اکثر اب زندگی کو طویل کرنے پر بات ہوتی ہے اور اچھی صحت کی صورت میں زندگی کے مزید برسوں کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کے گرد کئی سپلیمنٹس، جڑی بوٹیاں، پوڈ کاسٹ اور کتابیں ہیں، لیکن باقاعدہ ورزش اور اچھی خوراک کے علاوہ عملی ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی ان کی رائے ہے کہ کرائونکس ایک غلط فہمی ہے کہ انسان کو منجمد کرنے کے بعد اینٹی فریز کیا جا سکتا ہے، اور اسے ماننا بیولوجی، فزکس اور موت کے اصول کے منافی ہے۔ جب دل دھڑکنا چھوڑ دے تو خلیات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے جسم کا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے۔ جب کرائیو پریزروڈ حالت سے جسم کو دوبارہ گرم کیا جاتا ہے تو جسم کی ڈیکمپوزیشن کا عمل جو موت کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا وہ اب دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ ٹمارو بایو کی ایک سروس الٹرا کولنگ برینز اور لاشوں کے معاملات اخلاقی تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ جرمنی کی کمپنی کے کلائنٹس کی لاشیں سوئٹزرلینڈ میں ایک غیر منافع بخش تنظیم کے پاس سٹور کی جاتی ہیں۔ کنزرویئر کا کہنا ہے کہ اس سے ان کی حفاظت یقینی بنائی جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایک نسل صدیوں سے منجمد اپنے آباء و اجداد کی لاش کا کنٹرول سنبھالے گی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچنا تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کرائونکس کے حامی مستقبل میں ایسی بیماریوں کے علاج کی امید کرتے ہیں جسے موت واقعہ ہوئی ہوگی، مگر اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ زمین میں دوسری بار زندگی کے دوران کوئی اور چیز فوری طور پر ان کا وقت تمام نہیں کر دے گی۔ ایک اور معاملہ اخراجات کا بھی ہے۔ کئی خاندان نہیں چاہیں گے کہ ان کی وراثت ایک ایسی چیز پر خرچ ہو جس کے بہت کم امکان ہیں۔ کنزروا کہتے ہیں کہ میں یہ دلیل دوں گا کہ خود کے لیے فیصلہ کرنے کے زیادہ تمام ممکنہ اخلاقی تشویش پر ترجیح حاصل کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو دوسرا لگژری جہاز خریدنا چاہیں گے، جن کی عمر 85 سال ہے، جن کے پاس 3 سال کی زندگی رہ گئی ہو۔ اسی بنیاد پر ان کے مطابق دنیا میں واپسی کے لیے $2 لاکھ کی سرمایہ کاری ایک اچھی ڈیل ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران کئی لوگوں کو موت سے متعلق آگاہی ملی اور انہوں نے اپنی زندگی محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے شاید ٹمارو بایو کے بڑے عزائم ہیں، جیسے اس سال آپ کی یادداشت، شناخت اور شخصیت کو محفوظ کرنا اور 2028 تک 0 سے کم ڈگری سیلسیس پر منجمد کیے جانے کے بعد پریزرویشن کو ریورس کرنا۔ کنزروا کا کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے زیادہ امکان ہے، میں بہت پر اعتماد ہوں، اس کے امکانات میت سوزی کے مقابلے زیادہ ہی ہوں گے۔